بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کی کامن ویلتھ گیمز میں کارکردگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی مجموعی کارکردگی، اور پاکستان میں جو کھیلوں کا نظام ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ ایک پلیئر آتا ہے اور پھر ایک دم وہ اوپر جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی تیزی سے وہ پلیئر اوپر جاتا ہے، اتنی ہی تیزی سے شاید وہ واپس بھی آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ کامن ویلتھ گیمز اپنے اختتام کو پہنچ چکی، اور پاکستان کا دستہ جو ہے اس گیمز میں صرف ایک میڈل لے سکا، وہ فاطمہ زہرا جو کہ پاکستان کی باکسر ہیں، اور باکسر نے پہلا میڈل اپنے نام کیا، اور اس گیم کا واحد میڈل تھا۔ فاطمہ زہرا کو اس لیے مبارکباد کہ فاطمہ زہرا پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں کسی بھی کھیل میں کوئی میڈل حاصل کیا ہے، اس لیے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ سیمی فائنل میں انہیں شکست ہوئی، لیکن برونز میڈل انہوں نے اپنے نام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان گیمز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان گیمز میں پاکستان کی مجموعی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی مایوس کن رہی، اور جو ایک بہت بڑی ہوپ تھی پاکستان کی ان گیمز سے پہلے وہ تھے ارشد ندیم، جو کہ کامن ویلتھ گیمز کے دفاعی چیمپئن تھے، اور کامن ویلتھ گیمز جو کہ برمنگھم میں ہوئی تھی ان میں انہوں نے گیمز کے ریکارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا، لیکن اس مرتبہ بدقسمتی سے ارشد ندیم جو ہے وہ اپنے میڈل کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ناکامی بظاہر تو ارشد ندیم کی لگتی ہے، لیکن ارشد ندیم سے زیادہ یہ ناکامی پاکستان کے سسٹم کی ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اس لیے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ، آگے چل کے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ پاکستان میں وہ ادارہ ہے جس کی ذمہ داری کھیلوں کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان سپورٹس بورڈ آج تک وہ کردار ادا نہیں کر پایا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک ایسے ڈبیکل ہوتے ہیں پاکستان سپورٹس میں جو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی جیسے ارشد ندیم کا ڈبیکل ہوا ہے، ہر طرف سے شور ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں 90% باتیں وہ ہیں جو کہ حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ لوگ کوئی کسی کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں ایسے ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اگر ہم بات کریں پاکستان سپورٹس بورڈ، جیسے میں نے بات کی کہ یہ ناکامی ارشد ندیم کی نہیں، پاکستان کے کھیلوں کے نظام اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی، اور یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، اور پھر اس کے بعد ہماری جو نیشنل فیڈریشنز ہیں ان کا جو سسٹم ہے یہ اس کی بھی ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ارشد ندیم کا اگر کیس کو ہم لیں تو ارشد ندیم کے حوالے سے جو باتیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب پرسوں رات جب انہوں نے تھرو کی اور اس میں وہ بدقسمتی سے نہیں کر پائے، جس کا دکھ ہے ہر کسی کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ارشد ندیم کو یہاں تک پہنچایا تھا ان کو اس سے زیادہ دکھ ہے۔ ارشد ندیم پاکستان سپورٹس کا ایک ہیرا ہے، اور آج میں ایک بڑی واضح کر دوں کہ آج بھی اس ساری پرفارمنس کے باوجود ارشد ندیم پاکستان کی جو موجودہ لارڈ ہے اس کا میرے خیال میں سب سے بڑا سٹار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور موجودہ صدی میں ارشد ندیم پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں، ٹاپ سپر سٹار ہیں کھیلوں کے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹاپ سپر سٹار کو جتنی تیزی سے یہ اوپر گئے اس کے ساتھ سے زیادہ تیزی سے واپس کیوں آئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے، اور ہمارے ارباب اختیار خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر ہیں بین الصوبائی رابطے کے، یہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے۔ اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے اور صرف وزیر اعظم صاحب کسی کو ساتھ بٹھا کر کسی درباری کے کسی شخص کی محنت کو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کا ویژن ہے، تو جناب آپ کا ویژن اب بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے سسٹم کو۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہاکی کے اوپر جو کیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کی وزارت نے، اس کے بعد یہی کچھ
آپ کے وزارت کی موجودگی میں ارشد ندیم کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ کل جب ارشد ندیم ہارے اس کے بعد سے جو میں نے بات کی کہ بات بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، ناظرین یہ سفر شروع ہوا تھا 2016 میں جب ارشد ندیم پہلی دفعہ نیشنل چیمپئن بنے، اور اس کے بعد پھر ارشد ندیم جو پالیسی بنائی تھی ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے سابق صدر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم سائی کی زیر قیادت کہ جو بھی کھلاڑی جو بھی ایتھلیٹ اپنی فیلڈ میں اپنے ایونٹ میں ٹاپ کرے گا وہی انٹرنیشنل ایونٹ میں جائے گا، اسی کے تحت ارشد ندیم نے جب 2016 میں نیشنل چیمپئن بنے تو پھر ان کو گوہاٹی ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے بھیجا گیا، وہاں انہوں نے پاکستان کا پہلا میڈل جیتا پاکستان کے لیے اپنی پرفارمنس کے اوپر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر کٹمنڈو نیپال میں ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ براہ راست ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے والے پاکستان کے پہلے ٹریک اینڈ فیلڈ کے وہ ایتھلیٹ بنے، اور انہوں نے براہ راست کوالیفائی کیا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے ارشد ندیم کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے سفر شروع ہوا، پھر ٹوکیو اولمپکس میں ارشد ندیم 5ویں نمبر پر رہے، اس کے بعد ان کو فٹنس مسائل ہوئے۔ یہ باتیں میں بڑی شارٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جا سکے، آگے جا کے جو ڈیبیکل ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ارشد ندیم جب ٹوکیو اولمپکس میں 5ویں ہوئے تو یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی کھلاڑی کوئی ایتھلیٹ 5ویں پوزیشن لے کر آئے لیکن اس کی کامیابی واپسی پر ایسے اس کو ویلکم کیا جائے کہ جیسے وہ جیت کر آیا ہو، اور اس کو انعام و اکرام دیے جائیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت 50 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ارشد ندیم کے اوپر انعام و اکرام جو ہیں ان کو ملے تھے۔ اس کے بعد ارشد ندیم کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر ارشد ندیم کی انجری کا علاج کروایا جاتا ہے، ان کو ایک ٹیم بنتی ہے اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان ان کا خیال رکھتی ہے اور ان کو علاج کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ علاج کے بعد ارشد ندیم کامن ویلتھ گیمز میں بغیر کوچ کے جاتے ہیں 2022 کامن ویلتھ گیمز، اور وہ گولڈ میڈل جیت کر لاتے ہیں اس گیم سے ریکارڈ کے ساتھ۔ اسی طرح اسلامک سالیڈیٹی گیم میں بھی وہ میڈل جیتے ہیں گیمز ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ارشد ندیم کا جو ریہیب ہوتا ہے یا انجری تھی اس کو دوبارہ سے پراپر آپریٹ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ارشد ندیم کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین یہ سفر جو تھا ارشد ندیم کا وہاں سے شروع ہوا، اور پھر 2024 کے جو پیرس اولمپکس سے 8 اگست 2024 کا وہ دن تھا جب ارشد ندیم نے 92.97 میٹر تھرو کی، اور وہ یہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایتھلیٹکس ٹاپ پر تھی، ارشد ندیم ٹاپ پر تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد کنسسٹنسی رہتی، لیکن اس کے بعد 11 اگست 2024 کو جب ارشد ندیم وطن واپس آئے جس طرح ان کا استقبال ہوا، اور اس کے بعد یہ تنزلی جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے حکام تھے انہوں نے جو تو یہ سفر تھا ارشد ندیم کا پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم جو انہوں نے کوشش کی، اور ارشد ندیم کی اپنی محنت اس میں بہت زیادہ تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے پوری ایمانداری سے محنت کی اور اس کا نتیجہ اس کامیابی کی صورت میں نکلا۔ لیکن واپسی پر کیا ہوا کہ اب تو آگے جانا تھا، کیونکہ ارشد ندیم نے خود دعویٰ کیا کہ اولمپک ریکارڈ قائم کرنے کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ تو پھر ورلڈ ریکارڈ کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کو 92.97 میٹر سے 93, 94, 95 اور اس سے اوپر جانا تھا، لیکن یہ تو الٹا گیئر لگ گیا ہے۔ اس الٹا گیئر لگنے کی وجوہات جو ہے وہ آج میں بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی وجہ اس وقت جو پاکستان سپورٹس بورڈ حکام تھے جو یہ کرتا دھرتا تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ارشد ندیم کو ہائی جیک کیا۔ جب ارشد ندیم ہائی جیک ہوئے تو آپ کو یہ بتاؤں میں کہ 11 اگست 2024 کو ارشد ندیم پاکستان پہنچے، اور تقریباً فروری تک ارشد ندیم کہیں دکھائی نہیں دیے، صرف چند دن کی ٹریننگ، اور اس کے بعد ارشد ندیم جب فروری میں ارشد ندیم واپس آئے، پھر رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان المبارک کے بعد ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاری شروع کی، اور ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیتی، لیکن چند سینٹی میٹر کے فاصلے سے۔ جو یادو ہیں بھارت کے ایتھلیٹ دوسرے نمبر پر رہے تھے، اس چیمپئن شپ کی فوری بعد وطن واپسی پر ایتھلیٹکس فیڈریشن، یہ جو کہا جا رہا ہے نا پچھلے 2 دن سے کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے حکام نے کس کو بتایا تھا، کس سے بات کی تھی، تو یہ میں وہ بتانے لگا ہوں۔ اس وقت جب یہ واپس آئے ہیں تو ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین سائی، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ان کی تصدیق کوئی کرنا چاہے تو جو چیزیں میں کہوں گا وہاں سے تصدیق کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ جناب یہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، آگے ورلڈ ایتھلیٹکس آ رہی ہے اور اس کے بعد آگے بڑا سفر ہے، تو اس کی حکمت عملی بنائی جائے۔ لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ جس نے کہ اولمپکس ایسوسی اولمپکس کے بعد پیرس اولمپکس کے بعد ارشد ندیم کا سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا، فیڈریشن کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور سلمان اقبال بھٹ جو کہ کوچ ہیں ان کے، جنہوں نے کہ کوئی کوچنگ کورس نہیں کر رکھا، نہ ان کا جیولن سے کوئی تعلق ہے، یہ پہلی بات نوٹ کریں۔
ان کو ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے کوآرڈینیٹر لگایا تھا ارشد ندیم کے ساتھ، کیونکہ اس وقت آپ کو مختلف غیر ملکی کوچز کے ساتھ معاملات کرنے تھے، اور وہ کوچ ٹریسیس لیبنبرگ ان کو بتاتے تھے اور وہ سارا معاملہ اس میں کرتے تھے۔ سلمان اقبال بٹ ایک کوآرڈینیٹر کہہ لیں، ایک مترجم کہہ لیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کوچ نہیں لگایا گیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد خیر یہ ارشد ندیم کا اپنا فیصلہ کہ ان کو کوچ لینا ہے تو لیتے رہے، ہم اس کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے اوپر جب بتایا گیا پاکستان سپورٹس بورڈ کو، تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی، بلکہ کانوں پر جوں تک نہیں رینگی پاکستان سپورٹس بورڈ کے۔ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، اور ہوا یہ کہ ارشد ندیم نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن میں ٹریننگ کرنے کے لیے جائیں گے، حالانکہ لندن میں کوئی بھی ہائی پرفارمنس جو ہے سینٹر نہیں ہے اس کا جیولن کا۔ لیکن کیا ہوا، ارشد ندیم وہاں گئے، جانے سے پہلے انفٹ ہو گیا، اپنی فٹنس کی انجری کے لیے علاج کے لیے گئے، انجری سے واپس آئے تو انجری کی حالت میں ہی ارشد ندیم جو ہے وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے گئے، اور جہاں پہ وہ 9ویں نمبر پہ آئے۔ لیکن اس چیمپئن شپ سے پہلے سلمان اقبال بٹ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ انجری کیری کرتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے جب بھی کہا، وہ انٹرویوز وقت کے موجود ہیں، لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ارشد خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، سلمان بٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح فٹ ہیں، پوری تیاری کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں اور ہم میڈل جیت کر لائیں گے۔ میڈل جیتنا نہ جیتنا یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے، پرفارمنس اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن پلیئرز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو علی شیر باجوہ، ڈاکٹر علی شیر باجوہ، جو کہ ارشد ندیم کی انجریز کا جنہوں نے علاج کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ارشد ندیم اور سلمان بٹ سے یہ کہا تھا کہ کوشش کریں کہ نہ جائیں، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو 90% چانس یہ ہے کہ رزلٹ نہیں آئیں گے، بہت بڑا میریکل ہوگا کہ ارشد یہاں اس صورتحال میں جو ان کی انجری کی سچویشن ہے اس میں میڈل جیت لیں گے۔ لیکن فیصلہ کیا گیا، کس نے فیصلہ کیا یہ الگ بات ہے، بہرحال ارشد ندیم نے مقابلہ کیا، وہ نہیں کر گئے، واپس آ گئے، اور آتے ساتھ ہی 2 ماہ کا ریسٹ جو ان کو تجویز کیا گیا تھا وہ نہیں کیا۔ اب ارشد ندیم چلے گئے اسلامک سالیڈیرٹی گیم میں، وہاں پہ انہوں نے میڈل جیت لیا، گولڈ میڈل جیتا، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ واپس آتے اپنا ریہ مکمل کرتے اور ٹریننگ شروع کر دیتے، لیکن پھر ارشد ندیم جب واپس آئے اسلامک سالیڈیرٹی گیم سے نومبر میں، تو اگلے 2-2.5 ماہ جو ہے وہ منظر سے غائب رہے۔ پھر ارشد ندیم واپس آتے ہیں، انہوں نے ٹریننگ شروع کرتے ہیں، رمضان المبارک آتا ہے، رمضان المبارک کے بعد ٹریننگ شروع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے وہ ڈائمنڈ لیگ کے لیے جائیں گے، لیکن وہ نہیں جاتے ہیں۔ اس کے بعد حج پہ چلے جاتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں تو پھر اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس میں دوحہ ڈائمنڈ لیگ میں ارشد ندیم شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریننگ ان کی جاری رہتی ہے، یہاں پہ پنجاب اسٹیڈیم میں ہم نے بھی دیکھی، سب لوگ دیکھتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ ارشد ندیم کو جو ٹریننگ کروانے والے تھے اس پورے سسٹم میں، جو یہ پچھلا تقریباً 2.25 سال کا عرصہ، بلکہ 2 سال ہونے والے ہیں، آج 2 تاریخ ہے تو 6 دن کے بعد 2 سال ہو جائیں گے ان کے، اچھے ہیں، نیگیٹو ہیں، پازیٹیو ہیں، اس کی ذمہ داری ان کی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا رزلٹ آئے گا تو ہم کہیں گے ہم نے کیا ہے، اور نیگیٹو آئے گا تو نہیں، وہ صاف یہ 2 ٹوک کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کے علم میں ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے، ان باتوں کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں جو یہ ڈیبیکل ہوا اور آگے کیا کرنا ہے۔ پہلے یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھا جائے، پوچھا جائے بلا کے سلمان اقبال بٹ صاحب سے کہ آپ نے کیا پلان بنایا، کیا ٹریننگ پلان کیا۔ بڑا واضح ہے کہ ارشد ندیم کا جو پیرس اولمپک سے پہلے جو ان کا ٹریننگ پلان تھا، یا ان کا جو پورا پلان بنایا گیا تھا، اس کے ہی کنٹینیو کیا جاتا تو سلمان اقبال بٹ اس پلان کا حصہ تھے، ان کے سامنے یہ سارا پلان بنا تھا، وہ ٹیم کا حصہ تھے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، اور وہ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، ڈاکٹرز کو بھی سارا وہ بتاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر کوچز سے بات کی جاتی تھی ان کو بھی وہ بتاتے تھے ساری چیزیں، اور یہاں پہ جو ٹریننگ بھی کوچز کی لائن دی لائنز بھی یہاں وہ ان کو کروا رہے تھے۔ تو اس کے اگر صرف وہی پلان جو ہے وہ ان کو پتا تھا کہ کیا پلان بنا ہوا تھا، اسی پہ عمل کیا جاتا تو ارشد ندیم اتنی جلدی سے اتنی تیزی سے نیچے نہیں آتے۔ ارشد ندیم پاکستان کا ہیرا ہے، ہمیں اس ہیرے کو بچانا ہے۔ اب یہ ہیرا بچے گا کیسے، بڑا اہم سوال ہے، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے۔ تو ہیرا بچے گا ایسے کہ جناب آپ پہلے تو پاکستان سپورٹس بورڈ کا کام بنتا ہے کہ وہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ ارشد ندیم اور اس کے علاوہ جو سلمان بٹ ہے ان کو بلائیں، ایک جگہ بٹھائیں، بات کریں کہ بھی اختلافات چھوڑ دیں جو بھی چل رہے ہیں، سلمان بٹ نے کیا فیڈریشن کے معاملات میں کیا غلط کیا، فیڈریشن جانے، سلمان بٹ جانے، ارشد ندیم والا معاملہ تھوڑا سا الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کو پلان کیا جائے، کیونکہ ایتھلیٹکس فیڈریشن جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس نے پہلے بھی محنت کی، اس انسٹیٹیوشن نے پہلے یہاں تک پہنچایا ہے۔ انسٹیٹیوشن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، دنیا ٹرسٹ کرتی ہے، انڈیویجول پہ شاید اس طرح ٹرسٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر انڈیویجول پہ ٹرسٹ ہوتا تو انڈیویجول کوئی نہ کوئی ان کے لیے کوچنگ پلان بناتا، ان کو لے کے جاتا، کسی ہائی پرفارمنس کوچنگ کروائی جاتی۔ یہ کسی کا جھنڈا نہیں ہے،
جب پیرس اولمپکس میں پاکستان جیتا، ارشد ندیم جیتا، تو جھنڈا پاکستان کا سر بلند ہوا، ترانہ پاکستان کا بجا، وہ نہ ارشد ندیم کا ترانہ تھا، نہ وہ سلمان بھٹ کا تھا، نہ وہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کا ترانہ تھا، وہ پاکستان کا ترانہ تھا. ہر کوئی اس پہ خوش تھا اس لیے کہ پاکستان جیتا تھا. اگر آج ارشد ندیم ہارا ہے تو یہ پاکستان کی ہار ہے، پورا پاکستان اس پہ افسردہ ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے، میں نے جیسے بات کی کہ وزیر اعظم پاکستان اور ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بین الاقوامی رابطے کے وزیر ہیں، وہ اس معاملے کا جائزہ لیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ کیوں یہ کیا گیا. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ پیسے کمانے میں لگ گئے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ماڈلنگ کرنے میں لگ گئے، کوئی کہہ رہا ہے فیڈریشن نے نہیں کیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 2 سال میں ارشد ندیم کو ہائی پرفارمنس، ہائی لیول کی ٹریننگ نہیں کروائی گئی. ٹھیک ہے، ارشد ندیم کو جو فٹنس کا لیول تھا وہ نہیں دیا گیا. ارشد ندیم کی فٹنس خود دیکھ لیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں، آپ تصویریں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2024 میں کہاں تھے، 2026 میں کہاں ہیں. اور ایک ایتھلیٹ جب جیت رہا ہوتا ہے، جیت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، اس نشے سے اس ایتھلیٹ کو نکالنا جو ہوتا ہے اس کی کوچنگ ٹیم کا ذمہ ہوتا ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے. 2 سال رہتے ہیں، صرف 2 سال رہتے ہیں جو حالات ہیں اس وقت. اگر ہم دیکھیں ابھی ہماری ایشین گیم آ رہی ہے تو ایشین گیم میں بھی آپ دیکھیں یہ تینوں لوگ کامن ویلتھ گیم کا میڈل جیتے ہیں وہاں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ 3 اور راویدار بھی موجود ہوں گے، تو ارشد ندیم بھی ان میں شامل ہیں. تو وہاں بھی ایسا ہی سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. نیرج چوپڑا ہیں، پترنگے ہیں، اس کے بعد یشویر سنگھ ہیں، یادو ہیں، ارشد ندیم ہیں، جاپان کا ایتھلیٹ، یہ لوگ وہاں موجود ہوں گے. تو وہاں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اس کے بعد آپ نے لاس اینجلس تک جانا ہے. اگلے سال ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ بھی ہے، ابھی الٹیمیٹ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جو ستمبر میں ہونی ہے وہ بھی ہے. وہاں بھی ایسے ہی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. وہاں پہ کیشن والکوٹ ہوں گے، نیرج ہوں گے، ارشد ندیم ہوں گے. تو یہ لوگ آئیں گے، پترنگے آئیں گے، تو پھر مقابلہ سخت دیکھنے کو ملے گا. تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے. اب وہ والا کام نہیں ہے کہ اکیلے ارشد ندیم تھے یا نیرج اور ارشد دونوں تھے چل رہے تھے. اب آپ کے پیچھے بیک اپ پہ 5-6 لوگ آ گئے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو کھیلوں کا نظام ہے، آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک جگہ پہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں گا، ایتھلیٹکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کردار بھی ایتھلیٹکس کے معاملے میں ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے. جب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں 2012 کے بعد سے نیگیٹیوٹی رہی ہے. اور آج بھی یہ سوال ہے جو پریزیڈنٹ ہے موجودہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے عارف سعید صاحب، کہ وہ ارشد ندیم کو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے کسی کے ساتھ کہ جس فیڈریشن نے یہاں تک لے کے آئی وہ جو معاملات ہوئے تھے وہ معاملات تو اب ختم ہو چکے ہیں. آپ جس دن آئے تھے آپ نے اس دن یہ کہا تھا کہ آپ ایتھلیٹکس فیڈریشن کو، تمام فیڈریشن جو ہے ان کو ہاؤس میں لے کر آئیں گے. تو کیوں نہیں آئی آج تک وہ فیڈریشن ہاؤس میں؟ بلکہ آپ کی جانب سے یہاں تک ایسی کوشش کی گئی کہ جس کی وجہ سے ایک ایونٹ میں پاکستان ایتھلیٹکس میں حصہ نہیں لے سکا، کیونکہ آپ نے پیرلل باڈی ٹائپ چیز بنا کر جو نیشنل گیمز ہیں گوائی، جو کہ جس کا ریکارڈ تسلیم نہیں کیا گیا. تو کون لوگ ہیں؟ اب بات یہ ہے ارشد ندیم کی. ارشد ندیم پاکستان کا سرمایہ ہے، اس کو کس نے بحال کرنا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے آج بھی. ارشد ندیم پاکستان کا سرمایہ ہے. کھلاڑیوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہمیں اس اتار چڑھاؤ سے نکلنا ہے. صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرنا. ارشد ندیم نے فیڈریشن کا ساتھ چھوڑا. ارشد ندیم کو خود بھی بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور اپنا اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، سلمان بٹ صاحب ان کو کوچنگ کر رہے ہیں، ارشد ندیم اگر ان میں کمفرٹیبل ہیں ٹھیک ہے، ارشد ندیم کی مرضی ہے، لیکن ارشد کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس نیچے کیوں آ رہی ہے. ان کی جو توقعات ہیں قوم کی بڑھتی جا رہی ہیں، ارشد کی پرفارمنس نیچے آتی جا رہی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کون لوگ ہیں جو اس وقت ان کے بڑے تھے، جو ان کو یہ سارا بتا رہے تھے، جنہوں نے کو گائیڈ لائن دی، جن کے ساتھ مل کے ارشد ندیم یہاں تک پہنچے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ارشد ندیم اپنے کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا جائزہ لیں اور قوم کو دیکھیں، قوم کے لیے دیکھیں قوم کتنی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ارباب اختیار ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وزیر اعظم پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بین الاقوامی رابطے کے وزیر ہیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ، آئی پی سی منسٹری، یہ سب لوگ بیٹھیں، یہ احتساب کریں اپنا اور پوچھا جائے کون شخص تھا وہ جو فیصلہ 2 سال پہلے کیا گیا تھا کہ اس کو فیڈریشن سے الگ کر دیا جائے، اس کو ریوزٹ کیا جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں ایک بات بتاؤں، ایک پاکستان سپورٹس بورڈ کا ایک ایسا ڈائریکٹر جو سزا یافتہ ہے، وہ بھی ارشد ندیم کا کوچ بننے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ بیچ میں ارشد نہیں مانے تو نہیں ہوا، وہ بھی خواہش مند تھا، وہ لوگوں کو جیولن سکھاتا پھرتا تھا.
ایک اور ایسا شخص تھا پاکستان سپورٹس میں جو اس لیے تھا کہ یار یہ میڈل جیتا، اگلا میڈل جیتے گا تو ہم کریڈٹ لیں گے. وہ کریڈٹ پورے پاکستان کا ہے بابا، کسی ایک شخص کا نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک کریڈٹ کے لیے ایک ہیرا جو پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے، پاکستان نے تراشا تھا، وہ ضائع کر دیا. نئے لوگ جو تیار ہونے تو ارشد ندیم کا انجام دے کے کون آئے گا اس طرف؟ مجھے بتائیں کون آئے گا جو جیولن کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ یہ کیا، یہاں سے زمین آسمان سے زمین پہ لے آئے ہیں اس کو، اس کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کون سا بچہ اس طرف آئے گا؟ حالانکہ ارشد ندیم کی کوششوں سے جیولن پاکستان میں گھر گھر پہنچا ہے، ایتھلیٹکس گھر گھر پہنچی، ایتھلیٹکس چلی ہے. اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے بھی کوششیں کی، بہت سے نئے ایتھلیٹ بھی سامنے آئے. لیکن جو کچھ ہم نے ارشد ندیم کے ساتھ کیا ہے، خدا را اس کا جائزہ لیں. میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، ایک کمیٹی بنائیں جس میں ایتھلیٹکس فیڈریشن کے لوگوں کو بھی بلائیں، بیٹھیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور طے کریں کہ 2028 لاس اینجلس اولمپکس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے تاکہ ارشد ندیم اپنے اعزاز کا دفاع کر سکے. اور یہاں ایک بات بڑی واضح ہے، پاکستان کے لیے کھیلیں، پاکستان کے ساتھ مت کھیلیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، آنے والے دنوں میں مزید سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.